کہ اللہ کریم کے پیارے بندوں کی عزت اور تکریم اور ان کی محبوبیت، یار اس سے بڑی کیا شان ہوگی کہ اللہ فرمائے کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں۔ یار خود سوچو اور جتھے دل لگ جاوے اتھے عیب نظر نہ آوے، ہے نا یہ کہ جس سے دل لگ جائے نا اس کی وہ جناب وہ غلط باتیں بھی نہیں دیکھتا بندہ، وہاں پہ صرف اس کو اچھائی نظر آتی ہے۔ یہ دنیا میں جتنے محبوب اور محب ہیں، عاشق اور معشوق ہیں، وہ جو جس سے کوئی محبت کرتا ہوتا ہے اس میں کوئی برائی نظر آتی ہے؟ اس کو نہیں نظر آتی۔ وہ کہتا ہے بس میرے محبوب جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں، ہو وہ جیسا مرضی۔ تو یار آپ ایک یہ بتاؤ اس بندے کی شان کیا ہوگی جس کے بارے اللہ فرمائے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، اللہ فرمائے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور تم بندے ہو، خطا کار ہو اور خطا بھی ہو، خطائیں کرتے بھی ہو، خطائیں ڈھونڈتے بھی ہو، دیکھتے بھی ہو، اور وہ جو نہ تو خطا کرتا ہے نہ اس سے خطا ہو سکتی ہے، اور وہ خطا پوش ہے، جو پہلے ہی خطا پوش ہے، جو پہلے ہی پردہ ڈالتا ہے، وہ جس سے محبت کرے گا تو اس کے ساتھ کیا کرے گا بھائی؟ جو توبہ کرتے ہیں اس کے رستے پہ، اس کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، فرماتا میں ان سے بھی محبت کرتا ہوں۔ یحب التوابین، اور توبہ قبول کرنے والوں سے بھی محبت کرتا ہوں۔ کہیں فرماتا ہے یحب المتقین، متقین سے محبت کرتا ہوں۔ کہیں فرماتا ہے محسنین جو احسان کرتے ہیں، جو محسن ہیں، جو اچھے اعمال کرتے ہیں، لوگوں کی بھلائی کرتے ہیں، ان سے محبت کرتا ہوں۔ کبھی صابرین کے ساتھ ہوں، شاکرین سے محبت کرتا ہوں، جو میرا ذکر کرتے ہیں میں ان کا ذکر کرتا ہوں۔ یار ایک صفت جس میں آ جائے اللہ فرماتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ جو متقین میں آ گیا میں اس سے محبت کرتا ہوں، جو محسنین میں آ گیا میں اس سے محبت کرتا ہوں، جو ذاکرین میں آ گیا، صابرین میں آ گیا، شاکرین میں آ گیا، محسنین میں آ گیا، بے شمار اللہ نے کیٹیگریز بیان فرمائی، صفات عطا فرمائی ہے کہ جس میں یہ صفت ہوگی میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ یہ ساری باتیں قرآن کی بات کر رہا ہوں۔ تو یار یہ بندے، یہ محبوب اللہ کے کیسے ہیں جو صابر بھی ہیں، ایک صفت ہو تو اللہ اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے، اور جس میں 10 کی 10 ہو، 20 کی 20 ہو، 50 کی 50 ہو، ان سے کتنی محبت کرتا ہوگا؟ جو صابر بھی ہو، شاکر بھی ہو، ذاکر بھی ہو، متقی بھی ہو، محسن بھی ہو، عابد بھی ہو، ولی بھی ہو، وہ سب کچھ ہو، تو سوچیں کہ اللہ کی محبت میں محبت، محبت میں محبت، محبت میں محبت کتنی بڑھ جاتی ہوگی، اور اتنی کہ وہ فرماتا ہے یہ میرا محبوب ہے، محبوب، اور میں ان کا محب ہوں، یہ میرے محبوب ہیں، میں ان کا محب ہوں۔ اور جبریل، میں نے پچھلی بار بھی بات کی تھی کہ سن لو کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، جان لو، اب تو بھی اس سے محبت کر۔ اچھا اس میں بھی ایک نکتہ ہے، محبت کبھی کہہ کے نہیں کروائی جاتی کہ چل فلاں سے محبت کر، یہ ایک نکتے کی بات ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ نے عبادات کا جہاں حکم فرمایا، ہاں فرمایا ایسے کرو، ایسے کرو، ایسے کرو، نماز پڑھو، یہ چیز کرو۔ جب اپنے حبیب کی باری آئی نا، وہاں حکم نہیں فرمایا اس طرح سے کہ بس میرے حبیب پہ درود پڑھو، سخت انداز سے نہیں فرمایا، محبت کی زبان میں فرمایا ان اللہ و ملائکتہ۔ لوگوں ذہن میں رکھو، بے شک میں اللہ اپنے حبیب پہ درود پڑھتا ہوں، اور اس کے فرشتے بھی پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد پیار سے، محبت سے ترغیب دلا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ اے لوگوں، وہ لوگوں بس جو ایمان لے آئے ہو نا، اور میں نے یہ بات پہلے بھی عرض کی تھی کہ اس آیت میں یہ بھی نکتہ ہے کہ اے لوگوں جو اس بات پر ایمان لے آئے ہو، جو اس بات پر ایمان لے آئے ہو کہ اللہ اور اس کا فرشتے نبی پر درود پڑھتے ہیں، جو اس بات پر بھی ایمان لے آئے ہو، تو اب تم بھی پڑھو نا، تم بھی درود پڑھو اور سلام بھی پڑھو۔
جیسے ماں باپ اپنے بچے کو کوئی چیز سکھانے لگتے ہو تو کہتے ہیں بیٹا دیکھو تمہارے بابا بھی یہ کام کرتے ہیں، دیکھو تمہاری ماں بھی یہ کام کرتی ہے، یہ دیکھو میں بھی ایسے کرتا ہوں، میں بھی ایسے کرتی ہوں، بیٹا تم بھی ایسے کرو۔ یہ محبت کا انداز ہے، یہ نہیں ہے کہ چلو پڑھو میرے حبیب پہ درود و سلام، نہیں۔ اور بھائی ایسے کیوں جائے بھائی؟ یہ حضور کا پروٹوکول ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ میرے حبیب کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھے اور میرے مطلب سخت حکم کی وجہ سے پڑھے، بس نہیں پڑھنا تے نہ پڑھ۔ جس نے آنا ہے میرے حبیب کی بارگاہ میں محبت سے آئے، یہ ذہن میں رکھ کے آئے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ایسے آؤ اور ذہن میں رکھنا میں تمہیں حکم نہیں دے رہا، میں تو تمہیں بتا رہا ہوں کہ میں بھی پڑھتا ہوں۔ ہائے ہائے سبحان اللہ، میں بس تمہیں نہیں کہتا کہ چلو یوں کرو، ہاں میں تمہیں نماز کا حکم دیتا ہوں، میں نماز نہیں پڑھتا، میں روزہ نہیں رکھتا، میں جہاد نہیں کرتا، میں حج نہیں کرتا، تم کرو۔ درود و سلام کا نہیں کہتا کہ تم کرو، تمہیں بتا رہا ہوں کہ میں بھی پڑھتا ہوں، اور میں تو خود پڑھتا ہوں اپنے حبیب پہ، اور میرے فرشتے بھی پڑھتے ہیں۔ اب یار جو لوگ ایمان لے آئے ہو نا، پڑھو پھر تم بھی درود و سلام۔ میں جو پڑھتا ہوں، میرے فرشتے جو پڑھتے ہیں۔ اچھا بعد میں کیا کرتے تو بات اس طرف آ گئی کہ اس طرح کے محبت کے معاملات جو ہے نا، یہ حکمن اور جبرن نہیں کروائے جاتے۔ محبت والا جبرن کروائی جا سکتی ہے؟ نہیں کروائی جا سکتی۔ تو سوچے کہ جب اللہ جبریل کو فرماتا ہے کہ جبریل میں فلاں سے محبت کرتا ہوں تو بھی کر، یہ اللہ جبرن حکم نہیں دیتا جبریل کو، یہاں بھی کلیہ وہی ہے جو ان اللہ والی آیت میں ہے، کلیہ سیم وہی ہے۔ اے جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، اللہ جبریل کو اپنی محبت کا اظہار فرماتا ہے، جبریل کے سامنے اعلان محبت فرماتا ہے۔ اور کیا عظمت ہے حضرت جبریل کی کہ وہ اتنا سن کے کہ میرا مولا اس سے محبت کرتا ہے، تو اللہ کو اپنے جبریل پر اتنا مان ہے، مان کا ہے، یہ مان ہے، یہ حکم اور جبر نہیں ہے، یہ جبروں کا ہر نہیں، یہ عشق و مستی ہے۔ اللہ کو اپنے اس مقرب فرشتے پہ اتنا مان ہے کہ اللہ فرماتا ہے جبریل تو بھی کر۔ اللہ کو پتا میں نے اسے کہنا ہے تو اس نے کرنے لگ جانی ہے محبت۔ اس نے یہ تھوڑی کہنا ہے اس ابلیس کی طرح، اس نے یہ تھوڑی کہنا ہے کہ میں کیوں کروں، میں تو نور سے بنا ہوں وہ تو مٹی سے بنا ہے، میں محبت کیوں کروں، میں محب کیوں بنوں، میں کیوں اس کی جناب خدمت کروں، میں ادب سے کیوں ملوں اس کو۔ یہ جبریل ہے تو اللہ کو مان اتنا ہے، پیار اتنا ہے، اور اسی لیے تو وہ مقربین کا سردار ہے یار، اس لیے تو مقربین کا سردار ہے کہ اللہ کے ہر محبوب سے محبت کرتا ہے۔ جبریل تو بھی اس سے محبت کر۔ اور جبریل دیکھیں پھر کیا کرتے ہیں، جبریل علیہ السلام فقط خود محبت نہیں کرتے، وہ بھی کرتے ہیں، لیکن اس پیغام کو اپنے تک نہیں رکھتے۔ جبریل فوراً جاتے ہیں دوسرے فرشتوں کے پاس، اے تمام فرشتگان آسمان و زمین ذہن میں رکھو، سن لو غور سے، اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے۔ اب میں تمہیں کہتا ہوں، وہ پھر اپنی بنیاد پر اپنے بہاف پر خود کہتے ہیں فرشتوں کو کہ چلو بھائی، کیونکہ سردار جو ہے سب کے سارے ان کے جونیئرز ہیں، وہ سب سے سینئر ہیں، بلکہ موسٹ سینئر ہیں جبریل علیہ السلام۔ وہ فرماتے ہیں چلو بھائی جتنے بھی ہو، اب میں جو محبت کرتا ہوں اللہ تو کرتا ہے، اب اللہ کے بعد میں بھی کرنے لگ گیا ہوں، اب تم سب بھی اس سے محبت کرو۔ پھر تمام فرشتے بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اچھا میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اللہ کے بندوں کی یار اس سے بڑی شان کون سی ہے؟ تم تو اللہ کے ولیوں پہ کرتے ہو نکتہ چینی، ان کے محبین دیکھو کون کون ہے۔ کبھی یہ سوچو حضور داتا صاحب پہ تنقید کرنے سے پہلے، کبھی ان کی باتوں پہ تنقید کرنے سے پہلے کہ کشف المحجوب میں یہ لکھا ہے اور ایسے ہے اور ویسے ہے، فلاں بات ایسے تھی، غوث پاک نے یہ بات کر دی، حضرت جنید بغدادی کی فلاں بات ہے، داؤد تائی کی یہ بات ہے، باجی بستامی کی یہ بات ہے، لاسانی سرکار کی یہ بات ہے، چادر والی سرکار کی وہ بات ہے۔ مثال دے رہا ہوں کہ ان باتوں سے پہلے ذرا یہ دیکھو ان کے محبین کون کون ہیں، ان کے محبین میں شامل کون کون ہیں۔ اگر تو تم یہ کہتے ہو کہ یار یہ بیٹھے ہیں کوئی 200-400 بندے بیٹھے یہ ہیں،
ہے یا کوئی ہزاروں لوگ ہوں گے کہ چلو یار ہزاروں لوگ ہوں بھی تو نہ ماننے والے بھی تو ہزاروں موجود ہیں نا، تو برابر ہو گئے، ٹھیک ہے، پلہ برابر ہو گیا دونوں طرف کا، تو بھئی یہ کوئی اتنی اہمیت نہیں رکھتا، ٹھیک ہے، ایک لحاظ سے ٹھیک ہے، لیکن یہ تو دیکھو کہ مخالفین کون کون ہیں اور محبین کون کون ہیں، ان کا لیول بھی تو چیک کرو نا دونوں کا۔ اگر 10 مخالف موجود ہیں تو 10 محب بھی موجود ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ وہ ہیں کون، ان کی اپنی حیثیت کیا ہے، ان کی اپنی حیثیت کیا ہے دونوں پارٹیوں کی، مخالف کون ہے اور محب کون ہے، ان کی اپنی اپنی حیثیت اور اوقات کیا ہے، یہ دیکھ لو۔ مخالف میں ہو تم، محبین میں ہے جبریل، مخالف میں ہو تم جاہل لوگ، محبین میں ہے فرشتگان آسمان، مخالفین میں ہو تم، محبین میں ہے خود رب ذوالجلال۔ اب تو تعداد کی بات ہی نہیں رہی، اب تو تعداد کی بات ہی نہیں رہی، کہاں تو کہاں جبریل، کہاں تو خطا کار و خطا بھی اور بدکار و سیاہ کار ایک انسان پتلا غلطیوں کا، اور کہاں اللہ کے نوری فرشتے، کوئی عام سے عام فرشتہ بھی ہو، فرشتہ تو فرشتہ ہے، وہ محبت کرتے ہیں، وہ اس علم کو حاصل کرنے والوں کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے ہیں فرشتے، اور ان محبت کرنے والوں کو جن سے اللہ محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، ان کی زیارت کو فرشتے آتے ہیں، ان سے مصافحہ کرنے کے لیے، صرف ہاتھ ملانے کے لیے۔ دنیا میں دیکھیں کوئی بندہ کسی کے بڑی عزت کرتا ہو نا، بڑی، تو کہتا ہے یار کاش کبھی اس سے سلام لے لوں، بس کبھی اس سے ہاتھ ملا لوں یار، ہے کہ ایک بات یا نہیں، یہ کیفیت ہوتی ہے نا کہ یار کبھی سلام ہی ہو جائے یار، کبھی روبرو زیارت ہی ہو جائے یار، یہ ایک عزت کی اور پیار کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ فرشتے کس کی زیارت کو آتے ہیں، فرشتے اور مقربین فرشتے بھی آتے ہیں، وہ ان اولیاء کرام کی زیارت کے لیے باقاعدہ زیارت کے لیے آتے ہیں، ان سے سلام کرنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ احادیث میں اور اولیاء کے اقوال میں سارا تذکرہ موجود ہے، یہ کو میں اپنی طرف سے باتیں نہیں کر رہا یار، ان کے محبین یہ ہیں، ہاں تو یہ ہے کہ جبریل پاک بھی ان سے محبت کرتے ہیں، اور وہ 7ویں آسمان کے فرشتے، 6ٹھے آسمان کے، 5ویں، 4تھے، پہلے تمام آسمانوں کے فرشتے محبت کرتے ہیں، اور سب سے بڑی بات کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ تو اس لحاظ سے ہم لوگ اس لسٹ میں شامل ہو جاتے ہیں، محبین والی میں۔ تو سوچو یار اپنی کیسی خوش قسمتی ہے، ہمارے پہ کیسا انعام ہے، ہمارے پہ کیسا احسان ہے اللہ کا، کہ اللہ نے ہمیں اپنے والوں میں رکھا ہے کہ تم لوگ اس طرف آؤ، میری طرف، جو میں کرتا ہوں وہ کرو۔ میں تو محبت کرتا ہوں دادا صاحب سے، میں تو محبت کرتا ہوں چادر والی سرکار سے، میں تو محبت کرتا ہوں لاسانی سرکار سے، خواجہ نظام الدین اولیاء سے، شاہ نقشبند سے، معین الدین چشتی سے، غوث الاعظم سے، میں تو ان سب سے محبت کرتا ہوں۔ تو یار وہ کون سے لوگ ہیں جو ان سب سے محبت کرتے ہیں؟ لوگ کون سے ہیں؟ اہل سنت و جماعت، وہ ہم لوگ ہیں جو اللہ کی اس سنت پہ عمل کرتے ہیں، لیکن اللہ کی توفیق سے، اللہ کے احسان سے، ورنہ ہم اس قابل نہیں تھے اور نہ ہیں، اس کا فضل اور کرم ہے، اس نے ہمیں محبین میں، ماننے والوں میں شامل کر دیا ہے، یہ اس کا احسان ہے۔